آج میں آپ کو 100 سال پرانی کتاب سے لیا گیا سورۃ اخلاص کا ایک نایاب عمل بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کے 30ویں سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی صرف 4 آیات ہیں اور یہ عمل جو اس کا بتا رہا ہوں یہ اتنا قیمتی ہے کہ جو بندہ صرف زندگی میں ایک بار یہ عمل کر لیتا ہے ساری زندگی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس وظیفے کو اور اس سورت کو پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے اور صرف آپ کو زندگی میں ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر میں رزق آتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کے حالات بدل جائیں اور آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی آئے، آپ کے گھر کے رزق کے اندر برکت پیدا ہو جائے، تو پھر اس عمل کو ایک بھی مرتبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی پرسکون گزرے گی۔ اس لیے دوستو، یہ سورت ایسی ہے کہ یہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الغرض سب سے پہلے ہم اس سورت کو ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے وظیفے کی طرف آتے ہیں تاکہ سب دوستوں کو پتہ چل جائے کہ سورت اخلاص کون سی سورت ہے۔ اور اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ سورت جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ یہ پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس عمل سے اپنی حالات، اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ تو دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر سی سورت ہے، بچے کو یاد ہے، اس لیے یہ سورت آپ نے کس طرح پڑھنی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر کے اندر سے جنات بھاگ جاتے ہیں، گھر کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ایسی صورت ہے کہ اگر اس کو گھر میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے یہ بات کرتا چلوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کس قدر انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو انعاموں سے نوازتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اس سورت کو ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اگر آپ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں تو تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں تو بیماریاں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی، اور اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، آپ کا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر سورت کی اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے۔ سورت بقرہ ایسی سورت ہے کہ جس کو گھر میں پڑھنے سے گھر کے اندر جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں وہ ساری کی ساری بھاگ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ہر ایک سورت کے اندر سورت واقعہ پڑھنے سے رب اتنا رزق عطا فرماتا ہے
کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورۃ اخلاص یہ ایسی سورت ہے دیکھنے میں بالکل مختصر سی ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اس قدر ہے کہ جو بندہ 3 بار پڑھے تو 3 قرآن پاک کا ثواب، جو 4 بار پڑھے تو 4 قرآن پڑھنے کا ثواب، جو 5 بار، جتنی بار وہ پڑھتا جائے گا اتنے ہی قرآن پاک پڑھنے کا اس کو ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات واضح ہے، اور یہ حدیث پاک ایک صحابی رسول نے بیان فرمی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب ایک رات قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی تھی اور پاس ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا، اچانک وہ گھوڑا کودنے لگا۔ آپ باہر تشریف لائے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک سائبان تھا جس نے اس کے اوپر روشنی، جس نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس سے گھوڑا ڈر کر کود پڑا، اور صبح کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے آئے تھے، اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ہر ایک چیز، درخت، گھاس، بیل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار بھی اس کے ایمان کی قیامت میں انشاءاللہ گواہی دیں گے۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھنے والا ہوگا، اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اگر اس کی آیات کو پڑھ کر، سورۃ اخلاص کو پڑھ کر کسی بیمار کے اوپر آپ دم کر دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی باغ کے پاس سے گزرو، وہاں کے پھولوں کی مہک دور تک محسوس ہوتی ہے جس سے دماغ معطر ہو جاتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہوا پھولوں سے لگ کر ہر چار طرف پھیلتی ہے۔ اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والے کو خوش کر دیتی ہے۔ تو جس طرح اس کی زبان سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اس سے لگ ہو کر جو پھونک نکلتی ہے وہ بھی تاثیر بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے سانپ کے کانٹے ہوئے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ اور دکھتی ہوئی آنکھ پر اگر یہی صورت، یہ عمل کرنے کے بعد آپ یہی صورت پڑھ کر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو تو اس کے اوپر دم کریں گے، اس کو شفا مل جائے گی۔ اسی طرح یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو پانی دم کر کے دیں گے، وہ بیمار ہوگا تو اللہ اس کو اس کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا۔ اسی لیے یہ صورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت جب آپ اس کا یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور صدیوں پرانا عمل، اور کئی لوگ یہ عمل کرتے آئے اور آج تک کیا جاتا رہا، اور میں نے بڑی مشکل سے آپ دوست احباب کے لیے یہ تلاش کیا ہے، اور الحمدللہ جو بھی کرے گا مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اس عمل کے بعد اس کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ میں نے جو کچھ آپ کو پیچھے بتایا اس حوالے سے آپ نے اس کو سمجھا، سنا، اور اس پر عمل بھی ضرور کیجئے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نے اس عمل کو با وضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ حب کے لیے، رفع حاجت کے لیے اس قدر مؤثر عمل، اور دولت کے لیے کہ دولت آپ کی دیوانی ہو جائے، رزق آپ کے پیچھے پیچھے آئے، اور ہر جائز حاجت اور ہر جائز دعا آپ کی فوراً پوری ہو جائے، تو پھر اس عمل کو زندگی میں مت چھوڑیے گا۔ اس کو لکھ کر رکھ لیں اور اپنی نسلوں تک آگے اس عمل کو پہنچاتے رہیں۔ اور جو دوست احباب بھی میرا پیغام سن رہے ہیں، کم از کم 5 لوگوں تک آگے ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جتنے لوگوں تک زیادہ جائے گا آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور مجھے بھی رب کائنات کی بارگاہ سے اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورت کو بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، بما بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی اپنی بڑی فضیلت ہے، بڑی مقام ہے، اور آپ نے اس سورت کو کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی لمحے شروع کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے تعوذ، یعنی کہ جو تعوذ ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے کم از کم 11 مرتبہ پڑھنا ہے تعوذ۔ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے درود پاک پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ یہ آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو آپ نے کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی۔
کرنی. بس جب عمل مکمل ہو جائے پھر آپ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. عمل مکمل ہونے پر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیریے گا. پھر آپ جدھر بھی جائیں گے، دائیں جائیں، بائیں جائیں، مشرق جائیں، مغرب جائیں، جنوب جائیں، جدھر بھی جائیں گے ہر ایک چیز آپ کے لیے دعا کرے گی اور ہر طرف سے آپ کو کامیابیوں سے نوازا جائے گا. تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ جو شرائط پیچھے ساری بیان ہوئی ہیں ان پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا. تو پیارے دوستو آپ نے اسی طرح اول آخر 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے. تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے 111 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے. آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 111 مرتبہ جو آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. اور اس عمل کو آپ نے اب زندگی میں کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، ہر روز پڑھنا ہے، کوئی بھی ایک وقت رکھ کے. جب آپ کے 11 دن سے آگے اوپر کی طرف بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی چند دنوں کے اندر ایک مہینے کے اندر آپ کو ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں آپ کا کبھی خیال، کبھی وہم و گمان بھی نہیں گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس عمل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دوست احباب کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، ورنہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.